اللہ 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 بہت سے فائدے بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ما جلاؤھا، دلوں کا زنگ دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ یہ دو کام ایسے ہیں جو انسانی دل کے زنگ کو دور کرتے ہیں۔ اور دوسرا حق قرآن کریم کا ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے مطلب اور مفہوم کو بھی سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم صرف تلاوت میں نازل نہیں فرمایا، بے شک تلاوت باعث ثواب ہے، لیکن اصل مقصد قرآن کریم کو نازل فرمانے کا یہ ہے کہ مسلمان اس کو سمجھ کر عمل کرے۔ اس لیے قرآن کریم کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، دوسرا مقصد یہ بیان فرمایا کہ یعلمہم الکتاب، کہ آپ لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں، اس کا مفہوم بتائیں اور اس کا مقصد سمجھائیں۔ اس لیے کہ خود انسان قرآن کریم پڑھ کر اس کا مطلب نہیں سمجھ سکتا، حتیٰ کہ صحابہ کرام یہ خود نہ سمجھ سکے۔ بعض لوگوں سے قرآن کریم سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ مثلا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سحری کا وقت کے بارے میں قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی اور فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم سحری اس وقت تک کھا سکتے ہو جب تک سیاہ دھاگے سے علیحدہ ہو کر نظر نہ آئے۔ تو صحابہ کرام نے یہ آیت سنی اور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے اپنے ذہن سے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ اس آیت کا مطلب شاید یہ ہے کہ روزہ دار سحری کے وقت دو دھاگے لیں، ایک سفید دھاگا اور ایک سیاہ دھاگا، اور دونوں کو اپنے پاس رکھے، پھر دونوں کو دیکھتا رہے جب تک دونوں میں فرق نظر نہ آئے اس وقت تک سحری کھا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ ایسے ہی ایک عرصے تک کرتے رہے۔ پھر کس صحابی کو ان کے طرز عمل کا علم ہوا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرز عمل بیان کیا کہ عدی رضی اللہ عنہ سحری کس طرح بند کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ عنہ سے کو بلایا اور بلا کے پوچھا کہ عدی تم سحری کھانا کس وقت ختم کرتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سفید اور سیاہ دھاگے میں جب تک فرق نظر نہ آئے اس وقت تک تم سحری کا کھانا کھا سکتے ہو۔ تو میں نے دو دھاگے پاس رکھے ہوئے ہیں، تو ان کو دیکھ کے سحری کا کھانا ختم کرتا ہوں، کیونکہ اس زمانے میں روشنی کا زیادہ انتظام نہیں ہوتا تھا، لوگ چراغ روشن کرتے تھے تو وقت ضرورت روشن کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن کر مسکرائے اور فرمائے یا عدی ان وصالتک لعریضۃ، اے عدی تمہارا فرمانا اور قضیہ تو بہت وسیع ہے جس کے نیچے رات دن آ گئے۔ پھر آپ نے ان کو اس آیت کا صحیح مطلب سمجھایا کہ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے سفید اور سیاہ دھاگے کا تذکرہ فرمایا اس سے کپاس کے دھاگے مراد نہیں ہیں، بلکہ سفید دھاگے سے مراد صبح و صادق کی روشنی ہے اور سیاہ دھاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جب رات ختم ہونا شروع ہو جائے اور صبح صادق شروع ہونا شروع ہو جائے تو اس وقت تم سحری کھانا بند کر سکتے۔ لیکن صحابی رسول تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، ان کی مادری زبان عربی تھی، لیکن قرآن کریم کو خود نہ سمجھ سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا پھر ان کو اس کا مطلب سمجھ آیا۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.